بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، وہ ایک بڑا عام لیکن بڑا فلسفیانہ سا سوال ہے، اور رفیع صاحب اس سوال کے مطابق اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا اس نے دکھوں کا گھر بنائی ہے۔ وہ ایک بڑا مذہب ہے بدھ مت، اس کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور اس لیے اس میں سکھ کیسے تلاش کیا جائے، ایک سکھ کو کیسے پایا جائے۔ تو یہ بڑا مطلب کہ بظاہر ایک مضبوط سوال ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ تو اگر میں ان کے الفاظ میں یہ بات کروں تو دنیا کچھ بہتر انداز میں بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ بات ظاہر درست ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جنہوں نے یہ بیان کی ہے انہیں کو یہاں پر دکھ نظر آتے ہیں، ہر انسان کو نظر آتے ہیں، اس کی اپنی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو اس سے واقف نہ ہو کہ اس میں دکھ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ سوال یہی ہے جو کیا کہ خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ بعض لوگوں نے تو اس سے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ جیسی صفات رکھتا تھا ویسے ہی اس نے کام کیا ہے، اس کی یعنی ذات ہی میں یا اس کی صفات ہی کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ وہ جیسے انسانی چیزیں کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، انسان میں اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، محبت اور ہمدردی بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح خدا کی ذات سے کچھ چیزیں بڑی اچھی صادر ہوئیں، کچھ چیزیں بڑی تکلیف دہ صادر ہو گئیں۔ تو خود مذہب جیسے پیش کرتا ہے خدا کو کہ وہ بہت اعلیٰ ذات ہے، خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر منبع خیر ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نا کہ ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو بات ہے جو کوئی دکھائی دیتا ہے اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے۔ جب ہم اس اصول کو اپناتے ہیں نا کہ جو کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عقل ہماری جو ہے اس نتیجے تک پہنچتی ہے، اور کسی ایک بندے کی نہیں، بہت سے لوگ اس میں حمایت کریں گے کہ ہاں جی مسئلہ یہی ہے، دکھ ہے۔ ساری ہماری شاعری اور اس طرح کے اور جو افسانہ نگاری ہے اس کے اندر تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ اس میں الجھ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا یہ بہتر بات نہیں ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے اگر اس نے انسان سے کلام کیا ہے، اگر اس نے انسان سے کوئی رابطہ کیا ہے تو اس کی بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں، ان سے پر خدا نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، لوگوں کے مسائل پر بات کی ہے، انہیں احکام دیے ہیں، انہیں کامیابی اور ناکامی کا راستہ بتایا ہے کہ بھئی اس طرح چلو گے تو ناکام ہوگے، اس طرح چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ لوگوں نے اس کو بھی سمجھ کر پھر سوالات اٹھائے اس پر، پھر مختلف باتیں کی، اور یوں محسوس ہوا کہ نہیں جیسے بات نہیں بنی، اب بھی مسئلے ہیں بیچ میں۔ اس میں جہاں تک مطلب ہمارا خیال ہے اس چیز کو اسٹڈی کرنے میں، اس چیز کو دیکھنے میں ہی کوتاہی انسان سے ہوئی ہے، ورنہ خدا کا پیغام جو انبیاء کے ذریعے اسے ایک لمبے عرصے تک دیا گیا اور اب ایک محفوظ شکل میں موجود ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں، تو اس سے یہ متعدد اس کے جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے پیش نظر کیا تھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دکھ نہیں ہونے چاہیے تو اور سکھ ہونے چاہیے، خیر ہونا چاہیے، بھلا ہونا چاہیے، اور خدا تو اگر صاحب رحمت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر اس کی رحمت ہی کا ظہور نظر آنا چاہیے۔ تو اس سے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ خدا کی رحمت کیا چیز ہے، جس کو ہم خود بھی اپنے اندر رحمت کا مادہ رکھتے ہیں اور اس کی صورتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور پھر وہ ہم طے کرتے ہیں کہ وہ سب اچھا، سب خوب یہی ہو تو رحمت ہے، اگر ایسا نہ ہو تو رحمت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے اپنے ہاں، انسان کے اپنے ہاں رحمت کی ایسی شکلیں ہیں کہ جو تکلیف دہ ہوتی ہیں اپنے ظاہر میں،
حقیقت میں تکلیف دینی ہوتی ہیں. اگر حقیقت میں بھی تکلیف دیں پھر تو وہ رحمت کی شکلیں نہ ہوئیں. پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مذہب ہوئی. جیسے فرض کیجئے بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو انجیکشن لگواتے ہیں, اس کو کڑوی دوائیں دیتے ہیں, یا اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں, اسے محنت مشقت کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ وہ کچھ منزلیں طے کرے اور زندگی میں بہتر نتائج حاصل کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا یعنی رحمت جو صفت ہے اس کی بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی میٹھی میٹھی محسوس ہوتی ہیں, کچھ کڑوی بھی ہوتی ہیں. نتیجہ میٹھا ہوتا ہے, کیونکہ اگر نتیجہ میٹھا نہیں تو پھر تو وہ کڑوی ہی نہیں, پھر تو کوئی چیز پھر تو رحمت نہ ہوئی. لیکن جب نتیجہ ہم دیکھتے ہیں, یعنی ہم اپنے بچوں کو جو بھی ہمارے کنٹرول میں ہو اس کو بھر ایک ڈگر پہ لے کے چلتے ہیں, اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوتی ہے, اس کے لیے ناگوار بھی ہوتی ہے. خود اپنے لیے بھی ہم ایسے کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اس مشقت سے گزرنا پڑے گا, اس تلخی سے گزرنا پڑے گا, اس کے نتیجے میں پھر تم خیر اور اپنے لیے ایک بہتر چیز جو تم چاہتے ہو, بہتر زندگی کہہ لو, زندگی کا لطف کہہ لیں, وہ حاصل کر سکو گے. تو پہلا نقطہ جو ہے نا وہ یہ واضح ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس پہ اتفاق کریں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ رحمت کی بعض شکلیں یوں کہہ لیں میٹھی ہوتی ہیں, بعض کڑوی ہوتی ہیں, بعض تلخ ہوتی ہیں, بعض کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے, بعض کے اندر ناگواری کا پہلو ہوتا ہے. اگر یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو میں پھر آگے بات کرتا ہوں. ایک اس میں سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح سے پیش کیا, جو انسان کی مثال ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان تو محدود ہے, وہ درد کیے بغیر انجیکشن نہیں لگا سکتا, وہ بے ہوش کیے بغیر سرجری نہیں کر سکتا, وہ کڑوی دوا دیے بغیر صحت کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن بات یہاں اللہ کی اور ہوئی, وہ میں نے پیش ہی نہیں کیا, ابھی بات ہوئی نہیں ادھر. یعنی کہ ابھی آپ صرف اس نقطے پر صرف کہ رحمت کا جو تصور ہے جی وہ تصور صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آپ کہہ لیں کہ بھئی خوشگوار, خوش ذائقہ, عمدہ, اس میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے, تلخی بھی ہوتی ہے, اور نتیجہ اس کا عمدہ ہوتا ہے, خوشگوار ہوتا ہے, پسندیدہ ہوتا ہے. ابھی میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ لفظ رحمت جس کا تقاضا یہ ہو, ہم سمجھ رہے تھے. جی ٹھیک ہے, میں کم از کم یہاں تک آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں, فرمائیے آگے. ہاں, بات یہ ہے کہ رحمت کا جب ہم یہ معنی طے کر لیتے ہیں کہ رحمت کی شکلیں اس دنیا کے اندر کچھ ایسی ہیں جو ہمیں خوشگوار لگتی ہیں, کچھ جو ہے وہ خوشگوار نہیں بھی لگتی, تلخ لگتی ہیں. یہ بات طے ہو جاتی ہے. خدا سے جب ہم یہ جانیں کہ اس نے یہ زندگی کیا تخلیق کی ہے, یہ دنیا کیا بنائی ہے, تو اس میں ایک صورت تو یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں. فرض کیجئے ہم اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے بات اس طرح کر لیتے ہیں کہ خدا نے گویا ہم سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو, تم نے کہا جی سب ٹھیک ہونا چاہیے, کوئی ناگواری نہ ہو, کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور سب اچھا ہو, ہم لطف اٹھائیں, انجوائے کریں لائف کو. تو جو آپ تخلیق کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, تو آپ یہ کریں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بالفرض خدا اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ رحمت کی تو ایک شکل ہے, عقل انسانی کی تصدیق بھی کرتا ہے اور یہ بات پہ کوئی بحث نہیں, تو کہ نہیں لیکن میں اس سے زیادہ بڑی رحمت کا ارادہ کیے ہوئے ہوں. تو پھر ہم دو باتیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. ایک یہ کہہ سکتے ہیں, دوسرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اچھا کوئی بڑی رحمت ہے تو پھر وہی کریں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ کو اتفاق ہوگا کہ یہ انسان اپنی ساختی میں ایسا نہیں کہ وہ کہنے یہ مجھے چھوٹی رحمت ہی چاہیے, بڑی نہیں چاہیے. نہیں, وہ کمپرومائز نہیں کرے گا, وہ تو آئیڈیلزم پر جائے گا. ہاں, بہتر سے بہتر کی طرف بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں کہ یہ دنیا جب تخلیق کی تو اس میں اس نے یہ رکھا کہ بھئی یعنی کہ اگر وہ ایک اچھی زندگی ہمیں دے دیتا تو یہ اس کی عطا تھی جو اس نے دے دی. جس طرح اس وقت اس نے ہمیں انسان بنایا اس کی عطا ہے, ہمیں آنکھیں دی اس کی عطا ہے, ہمیں کان دیے, دل دیے, شخصیت دی, شعور دیا, سب کچھ اس کی عطا ہے. جیسے ایک بھیک ہے نا, تو ہماری جھولی میں جو کوئی ڈال دیا وہ اس نے, وہ مالک ہے, اس نے ہمیں یہ خیرات یہ دے دیا, اس کی مہربانی ہے.
ہمارا اس کا تعلق یہی بنتا ہے کہ وہ دینے والا داتا ہے، ہم لینے والے ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں. ہم کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں. مخلوق تو خدا سے لینے والی ہی ہوتی ہے. اس نے جو ارادہ کیا وہ یہ ہے کہ جس کا قرآن مجید کی پھر مختلف آیتوں میں ذکر بھی آتا ہے کہ تم مجھ سے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کما کر جنت لو. کما کر جنت لو. کما کر جنت بھیک کی صورت میں بھی مل سکتی ہے. وہ جن کو چاہے گا اللہ دے گا، لیکن تم مجھ سے کما کر جنت لو. جیسے بما کنتم تعملون کے الفاظ آتے ہیں نا، کہ یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو تم کرتے رہے ہو. اسی طرح دوزخ کے حوالے سے بھی جب سزا کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پا رہے ہو. خدا نے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھا کہ میں انسان کو ایک مشقت میں ڈالوں، ایک کام میں ڈالوں، اور اسے پھر وہ کام جب وہ کر دے اسے بڑی رعایتیں دوں طرح طرح کی. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کیا رعایتیں ہیں جو اس نے دی ہوئی ہیں، اور انسان کے لیے آسان کر دوں کہ وہ مجھ سے کما کر جنت لے. اگر ہم یہ دیکھیں، کما کر جنت سے مراد کچھ کام کرے گا، میں کہوں گا جی تمہارے اس کام کا معاوضہ یہ ہے. کوئی دوسرا کام کرے گا، تمہارے اس کام کا معاوضہ یہ ہے، تو تمہیں جنت کا وارث بناؤں میں. ٹھیک ہے نا. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک زیادہ باوقار شکل ہے. یہ ایک باوقار کہہ لیں، زیادہ ایک عزت والا مقام ہے جو اللہ نے انسان کو دینا چاہا کہ اس نے اپنے عملوں سے کما کر جنت حاصل کی ہے. جب اس نے یہ رحمت کا یہ ارادہ کیا تو اس کے حوالے سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں، اس طرح ان کے حوالے سے مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ خدا کو کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے بلند مقام ہے، اور جنت کا تو انسان متشابہات میں سے وہ ہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی عظمت کو. لیکن اگر خدا ہے اور اس نے واقعی یہ ارادہ کیا ہے تو یقیناً اس نے ایک بڑا ارادہ کیا ہے. انسانی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک بڑی سوچ سوچی ہے، ایک بڑا پروگرام بنایا ہے، ایک بڑی اسکیم بنائی ہے. یہ اسکیم اس شخص کے ذہن اس طرف نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے کہ سب اچھا اسی وقت ہونا چاہیے. بچہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے ناگوار محسوس ہو رہا ہے. حیوان اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے یہ کڑوی بات ہے، یہ تلخ بات ہے. لیکن انسان جس لیول پر پیدا کیا گیا ہے وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ اس میں میرا بھلا ہے، اور یہ چیز جو اس وقت ناگوار ہے اس میں کیا کیا خوشگواریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کتنی عظیم خوشگواری ہیں. کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشقت میں تو نہ ڈالتا. تو دوسری بات پھر یہ ہے کہ وہم میں ڈال دیتا. اور میں کما کر لیا یہ سب کچھ، میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے داخلہ لیا یونیورسٹی میں، بڑی میں نے پڑھائی کی، پھر میں نے امتحان دیا، پھر مجھے ڈگری ملی، اور اس کے یہ ایک دماغی خیال. تو یہ تو جھوٹ ہوتا. تو اس عظمت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ تم فی الواقع داخلہ لو، تم فی الواقع محنت کرو، تم فی الواقع امتحان دو، تم فی الواقع اس میں کامیاب ہو، تم فی الواقع اس کا انعام پاؤ. خدا نے یہ ارادہ کیا کہ اس زندگی میں انسان آپ کو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرے. میں نے اسے اچھا بنایا ہے، اس کی فطرت میں نے کوئی نقص نہیں رکھا. اس کو ایک ضمیر دیا ہے جو اس کو متنبع کرتا رہتا ہے کہ جو تم صحیح سمجھتے ہو تم وہ نہیں کر رہے. ضمیر صرف یہی بتا سکتا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو تم وہ نہیں کر رہے. وہ اسے کوئی علم نہیں دے سکتا. یعنی ضمیر جو ہے وہ آپ کے ایک انٹرنل کنٹراڈکشن جو ہے نا اس کو نمایاں کرتا ہے. تم کہتے ہی ہو، کرتے ہی ہو، بہتر اس کو سمجھتے ہو، اور لیکن عملاً یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اپنے لیے یہ جو چاہتے ہو دوسرے کے لیے یہ چاہ رہے ہو. تو اس طرح کی غلطی، اور یہ اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی ہی فائدے کی بات ہوگی کہ جو ہی میں اپنے پیپر میں کوئی لفظ کوئی سوال غلط کرنے لگتا ہوں مجھے ٹوک دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، اس کو اسی وقت کاٹو اور درست کر لو. اور کوئی اس ٹائم لیمٹ بھی نہیں اس طرح سے کہ نہیں 2 منٹ کے اندر کرو ورنہ پھر ٹائم گزر جائے گا. نہیں، اس زندگی کے اندر جتنا بھی ٹائم میسر ہے اگر آپ سے غلطی ہوئی توبہ کر لیں. اول غلطی کریں ہی نہ، اور کیونکہ آپ کو
انبیاء کی تعلیم بھی ہے، آسمانی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں، آپ کی فطرت بھی کہہ رہی ہے، آپ کا ماحول اور معاشرہ بھی آپ کو سکھا رہا ہے کچھ چیزیں، تو آپ غلطی کریں ہی نہ، کرنے لگتے ہیں ضمیر ٹوکتا ہے کہ نہ کرو، اور اگر پھر بھی تم کر گئے تو توبہ کا دروازہ کھولے، اپنی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم کام کر لو گے نا تو تم کامیاب قرار پاؤ گے، کامیاب قرار پاؤ گے تو انعام پاؤ گے مجھ سے، وہ انعام جس کا کوئی اور راستہ ہی نہیں، عقل انسانی میں نہیں آتا کہ یہ انعام حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ بھی تھا کہ انسان مشقتوں سے گزرے، مصیبتوں سے گزرے، تلخیوں سے گزرے، صبر کرے، وہ شکر کا کرے ہر حال میں، یعنی کہ تنگی میں بھی، اچھے حال میں بھی، وہ غفلت کا شکار نہ ہو، وہ یہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے، اور پھر وہ ایک ثابت قدم یعنی کہ جادہ حق پر، حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے والے شخص کے طور پر خدا سے ملے، اور خدا اس کو پھر اس مقام پر اٹھا لے کہ جس مقام کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ پہلو کہ جو ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے، اور وہ اس طرح چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے جو بنائی ہیں، حدیث میں بڑے اچھے الفاظ میں واضح کر دیا گیا، اس نے جنت ناگواریوں سے ڈھانپ دی ہے، اور دوزخ جو ہے وہ خوشگواریوں سے، مرغوبات سے ڈھانپ دی ہے، کہ جو اندھا دھند مرغوبات کی طرف چلے گا، نہ حلال نہ حرام دیکھے گا، جو خواہش کہے گی وہ کرے گا، عقل کا تقاضا کیا ہے، اس کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، آسمانی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، اسے کیا سمجھ آ رہی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس سب کو اٹھا کر پھینکے گا اور بھاگے گا مرغوبات کی طرف، اپنی رغبت کی چیزوں کی طرف، تو دوزخ میں جا گرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، اس علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر اسے لگتا ہے کہ بھئی اس صحیح کام کرنے کے لیے مجھے یہ ناگواری برداشت کرنی پڑے گی، یہ تلخی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر بتایا گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ شخص جنت میں جا اترے گا۔ اچھا رفیع صاحب، یہ تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ انسان دنیا کما کر لے، لیکن کمانا دکھ اور تکلیف ہی میں کیوں تھا؟ اور مثلا ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، ایک ہوائی جہاز چلا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے اور بھی چلو جی صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے وہ بھی کما رہا ہے، تو یہ تفاوت جو ہے نا کمانے کا، یہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ میرا اصل سوال اس کی طرف تھا، دکھ کو میں ایڈریس کر رہا ہوں یہاں پر۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انسانی آنکھ تو یہی دیکھتی ہے کہ یہ شخص جو سڑک پر پتھر ڈال رہا ہے، گرمی میں مشقت اٹھا رہا ہے، اگر یہ صبر شکر سے کرتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے تو یہ ایک نیکی اس نے کی، اور وہ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا ہے، اچھی تنخواہ پا رہا ہے، وہ تو بڑے خوشگوار حالات میں ہے۔ نہیں، خدا نے جس تلخی اور مٹھاس کی آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی تلخی ہی نہیں، آزمائش جو ہے وہ مٹھاس اور تلخی دونوں کی، اگر صرف تلخیاں ہوتی نا تو وہ آسان تھا معاملہ۔ اچھا رفیع صاحب، یہ آپ نے کمانے کی بات تو کر دی، لیکن میرا جو فوکس تھا وہ اس سوال پر تھا کہ انسان کو مشقت میں ڈالا گیا ہے۔ مثلاً پورا فلسفہ ہے کہ جناب امیر سونے کے چمچ لے کر پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کمیونزم میں پورا ایک فلسفہ ہے کہ اس کو ایکولائز کیا جاتا ہے، اس کو اس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو انصاف کی بنیاد پر، برابری کی سطح پر، مساوات کی سطح پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مشقت کو انسانوں نے بھی کم کرنے کے لیے اپنے اپنے فلسفے بنائے ہیں، تو یہ جو مشقت اور دکھ، اس کو آپ ذرا ریلیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں جی۔ اصل میں نا دنیا کی چیزوں کو اس طرح سوچنا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی کل ہے، جب اس طرح ہم سوچتے ہیں تو شکل اور طرح سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہوگا کہ بھئی جو ہے ہر ایک کے لیے اگر اے سی کوئی فائدہ مند چیز ہے، ایئر کنڈیشن، تو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آسانی سے بھی انسان یہ زندگی اچھی گزار سکتا ہے تو سب کے یہ آسانی میسر ہونی چاہیے۔ اصولاً اس پہ کوئی بحث نہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ جو خدا اور آخرت کو مانے گا وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ دنیا میں سب کا بھلا ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس اگر زندگی کی جو خدا کی طرف سے جس کا بنتا ہے کہ وہ
وہ کیا حقیقت ہے، یہاں انسان بیمار کیوں ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں، طوفان زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت تباہی بربادی ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو خدا کے سیٹ اپ سے چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ تو وہ دنیا اس نے بتا دیا ہے کہ جیسے سورہ ملک کی آیت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ وہ جانچے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو جانچنا ہے، اس کے لیے اس نے موت اور زندگی کا یہ جو پیریڈ ہمیں دیا، یہ اس کے لیے ہے۔ پھر وہ جانچنے ہی کے والے اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے فلاں طریقے سے فلاں طریقے سے۔ انسان کو جو مطلب ہے، جو مشقت پڑتی ہے یہاں پر، جو تکلیف ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، اسی میں اس کا باطن کھلتا ہے، اس کے اندر کا جو ہے نا کہ وہ کیا ہے۔ مطلب ہے کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر کھانا کھانا ہے تو یہ تو کھایا جا سکتا ہے، کوئی اور اچھی بات ہے کوئی، تو وہ تو بالکل انسان اس میں خوشی خوشی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی مدد کرنی ہے، آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے اور اس میں مجھے مصیبت پڑنی ہے، مشکل پڑنی ہے، تو اب پتہ چلے گا کہ تعلق خالص ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ اس آزمائش سے حقیقت کھلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کا نقشہ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ اس میں تمام محنتیں، مشقتیں، تمام تکلیفیں، تمام دکھ جانچنے کے لیے آتے ہیں، پرکھنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے اس کا باطن ظاہر ہو۔ یہ نا کہ ایک آدمی نے چوری کی یا ڈاکہ ڈالا تو وہ اسے موقع ملتا ہے، وہ ڈاکے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا؟ نہیں، وہ کتنا بڑا ڈاکو بننے والا ہے، ظاہر ہے بندہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک آدمی ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پہلے بچپن میں وہ اگر کرتا تھا یا اسکول کالج کے زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی ظلم کرتا تھا، کیا کر لے گا، کسی کتاب چھین لے گا، کسی کی قلم چھین لے گا، پھر وہ آگے بڑھ کر دوسروں کی مطلب قیمتی اشیاء چھینے لگتا ہے، پھر وہ زندگیاں چھیننے لگ پڑتا ہے، اقتدار چھینتا ہے پھر۔ تو اس کا مطلب بندے کا باطن کہاں تک جاتا ہے، اس کے لیے اسے موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی ابتلا میں جس میں انسان ڈالا گیا ہے، وہ ابتلا ہی اس کے دکھ اور سکھ کا باعث ہے، جس کو دیکھ کر بدھا کا وہ جملہ جو آپ نے شروع میں بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ نہیں، دنیا دکھوں کا گھر محسوس ہوتی ہے، تو اس نے اس زاویے کو دیکھا، اور چونکہ وہ اس کے بعد نتیجے کے حوالے سے سوچ ہی نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا یہ تو دکھوں کا گھر ہے، یہاں تو دکھ ہے، تو اس پہلو کو لے لیا۔ ہماری بات بھی پھر اصل میں اس حوالے سے چلی، لیکن بات تو یہ ابتلا اور آزمائش کا حصہ ہے، یہ سارے سیٹ اپ، یہ سارا معاملہ۔ صحیح، تو بہت شکریہ رفیع صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ایک دکھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے جو ہمیں پہنچتا ہے اس پر سوال ہے، اور دوسرا انسانوں کے پیدا کردہ ہوا دکھ ہے، ان کو ہم ڈسکس نہیں کیا اس سوال میں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں جو تقدیری دکھ ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، تو ناظرین ہم اسی پر اس نشست کو ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔